السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی بیوی کا واقعہ سنانے والے ہیں جو کئی دن تک اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر اچانک شوہر اپنی قبر سے باہر نکلا اور پھر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، ہمارے غریب گاؤں میں ایک ساجد نام کا لڑکا رہتا تھا جو کوئی خاص پڑھا لکھا تو نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی خاص شکل و صورت تھی۔ اس وجہ سے کہیں پر بھی اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کی ایک خوبصورت کزن تھی جس کا نام زرینہ تھا، جس سے وہ دل ہی دل میں محبت کرتا تھا۔ ایک دن ساجد نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ میں اپنی اس کزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ساجد کے گھر والوں نے اس بات پر زور دیا تو زرینہ نے ہاں کہہ دیا اور دونوں کا نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ پھر جب زرینہ ساجد کے گھر پہنچ گئی اور جب اس کے ساتھ رہنے لگی تب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ لڑکا تو واقعی میں ایک جاہل انسان ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس کی نہ ہی شکل و صورت اچھی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی عقل ہے۔ میری ساری زندگی اس جاہل انسان کے ساتھ میں کیسے گزرے گی؟ بس یہی باتیں سوچ کر زرینہ نے اپنے دل ہی دل میں ساجد کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اور پیارے دوستو، شادی کے 3-4 دن کے بعد میں عام طور پر دلہن اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی جاتی ہے، ویسے ہی یہ لڑکی بھی اپنے گھر چلی گئی، یہ سوچ کر کے کہ میں کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ لیکن اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو ان کا قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا اس نے خود شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ تیسرے دن ساجد اپنی بیوی کو لانے سسرال پہنچ گیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہ چل پڑا۔ اب انہیں ایک کام سے دوسرے گاؤں میں جانا تھا۔ راستے میں بیوی نے شوہر سے کہا مجھے بہت زور کی پیاس لگی ہے، تو قریب ہی ایک کنواں تھا۔ شوہر اس کنویں کے پاس گیا اور اپنی گٹری ایک طرف رکھ دی اور پھر ڈول کے ذریعے پانی باہر نکالنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیطان نے بیوی کے دل میں ایسی بات ڈالی تھی کہ اس نے جا کر پیچھے سے اپنے شوہر کو دھکا دے دیا اور جس سے اس کا شوہر کنویں میں جا کر گر گیا۔ بیوی نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو یہاں پر مر جائے گا اور میرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ ایسی باتیں سوچتی ہوئی وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے وہاں جا کر عورتوں والے نخرے کرنے شروع کر دی۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ باپ نے جب اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہو گیا؟ تو اس پر بیٹی نے بتایا کہ میرا شوہر مجھے ایک جگہ پر بیٹھا کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ واپس نہیں آیا۔ میں وہاں پر اکیلی تھی، میں بہت ڈر رہی تھی، اس لیے میں گھر آ گئی۔ بیٹی کی یہ باتیں سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا۔ وہ بھی کہنے لگے ارے وہ تو بڑا ہے، بے وقوف انسان ہے، ہماری بیٹی کو اس طرح سے کیسے لاوارث چھوڑ کر چلا گیا؟ تو پیارے دوستو، یہ تو ہوئی گھر کی بات۔ اب ادھر کی بات سنیے۔ جب اس کا شوہر پانی میں گرا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ایک ہاتھ رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ میں وہ ڈول بندھا ہوا تھا۔ اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس طرح سے وہاں گرنے سے بچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت کی اور وہ آہستہ آہستہ اس رسے کے سہارے اوپر چڑھتا ہوا کنویں سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر وہ سوچنے لگا کہ آخر میری بیوی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہوگا؟ مگر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ اسے لینے جاتا ہوں، شاید وہ بدل جائے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرتے رہیں۔ بس یہی باتیں سوچ کر دوبارہ اپنے سسرال چلا گیا۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے ماں باپ نے اسے بہت کھڑی کھوٹی سنائی۔ وہ کہنے لگے تو ایسا بے عقل انسان ہے کہ ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا؟ تو بڑا ہی بے پرواہ انسان ہے۔ ہماری بیٹی کو اگر کچھ ہو جاتا تو اس طرح سے ان لوگوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا۔ پھر آخر میں صرف اتنا ہی کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب آگے ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنی لڑکی کو میرے ساتھ میں بھیج دیں۔ جب لڑکی کے ماں باپ نے دیکھا کہ اس بات پر وہ بہت شرمندہ ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کوئی بات نہیں بیٹی، اب تم اس کے ساتھ میں چلی جاؤ، اب یہ ایسا نہیں کرے گا۔ اب اس کی بیوی پھر سے اس کے ساتھ تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آ رہی تھی اور وہ سوچنے لگی کہ یہ تو ان پڑھ ہے، بے عقل ہے، اس کی شکل اچھی نہیں اور اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرے عیب کو چھپایا۔ اس کا دل بہت بڑا ہے، اگر آج یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکتیں کھول دیتا تو میں اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ بس اسی بات سے بیوی کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوئی۔ اس نے سچے دل سے اپنے شوہر کو اپنا لیا اور شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے
اور واقعی میں اس میں کافی تبدیلی بھی آ گئی تھی۔ اسی وجہ سے پھر اپنی بیوی کے سامنے اس نے یہ بات کبھی دوبارہ نہیں کہی۔ خیر اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی میں بے پناہ محبت نے جنم لے لیا، اور محبت بھی ایسی کہ اب دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لے پاتے تھے۔ پھر ایسے کرتے کرتے کب 5 سال کا وقت گزر گیا، دونوں کو احساس تک نہ ہوا۔ بس اب دونوں کی زندگی میں اگر کسی بات کی کمی تھی تو وہ تھی اولاد کی کمی۔ دونوں کو نیک اولاد کی خواہش تھی، مگر ہر ممکن کوشش کے بعد اللہ نے ان کو اولاد سے نہیں نوازا۔ پھر ایک دن اللہ نے ان کی یہ دعا بھی سن لی۔ دونوں میاں بیوی کے لیے وہ بے حد ہی خوشی کا دن تھا۔ جب بیوی کو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی زندگی مکمل ہو گئی۔ لیکن دوستو، اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 مہینے کے بعد ایک حادثے میں اچانک ساجد کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کی اچانک موت سے بیوی کو گہرا صدمہ لگا اور اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس کی تو پوری زندگی ہی اجڑ چکی تھی۔ اس کو ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ اب جی نہیں پائے گی، لیکن اس کے جینے کی وجہ اس کی کوکھ میں پلنے والا وہ بچہ تھا۔ اب اس کو اپنے اس بچے کے لیے جینا ہی تھا، کیونکہ بیوی اپنے شوہر کی آخری نشانی کو نہ صرف دنیا میں لانا چاہتی تھی بلکہ اسے پروان بھی چڑھانا چاہتی تھی۔ اس کی بیوی روزانہ اپنے شوہر کے قبر پر جاتی اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ تو ویڈیو کو لائک کرتے رہیں۔ روز قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور رونا اس کا معمول بن گیا تھا۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا جب وہ اپنے شوہر کے قبر پر نہ جا سکے، اور اس طرح کرتے کرتے پورے 9 مہینے کا وقت بیت گیا۔ وقت بھی آ چکا تھا جب اس کا بچہ کبھی بھی اس دنیا میں آ سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ تبھی اچانک سے اسے شدید درد ہونا شروع ہو گیا۔ درد اس قدر تیز ہونے لگا کہ وہ وہیں پر اپنے شوہر کی قبر کے پاس میں گر گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر قبرستان میں دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اس کی کوئی مدد کے لیے وہاں آتا۔ درد سے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آخری وقت آ چکی ہو۔ اس نے اللہ سے مدد کے لیے دعا کی، یا اللہ میں اپنے شوہر کی آخری نشانی کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ درد سے تڑپتے ہوئے بیوی کو کافی وقت بیت گیا تھا، مگر وہاں پر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب تو درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی تھی۔ اس پر موت کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی کہ اتنے میں اچانک سے کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ تھامنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ساجد ہی تھا، جسے دیکھ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، ساجد آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی آخری نشانی دنیا میں لانے سے پہلے ہی شاید دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شوہر نے پیار سے اپنی بیوی کے ماتھے کو سہلایا اور پھر اس کو اٹھا کر وہاں سے چل پڑا۔ پھر جب بیوی کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان جگہ پر تھی اور اسے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو زور زور سے پکارا تو ایک عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے۔ زرینہ نے فوراً پوچھا کہ میں کہاں پر ہوں؟ تو اس عورت نے بتایا کہ تم بہت بری حالت میں تھی، تمہیں میرے پاس ایک شخص چھوڑ گیا تھا، میں اس گاؤں میں دائی کا کام کرتی ہوں، اچھا ہوا کہ ٹھیک وقت پر تم یہاں آ گئی ہو، ورنہ تمہاری اور تمہارے اس بچے کی جان بھی جا سکتی تھی۔ زرینہ نے پوچھا، وہ شخص کون تھا؟ تو وہ عورت نے کہا، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا بلکہ اس نے اپنا چہرہ ایک چادر سے چھپا رکھا تھا اور تمہیں میرے حوالے کر کے پتہ نہیں وہ شخص کہاں چلا گیا۔ پیارے دوستو، وہ اجنبی شخص کون تھا؟ اس کا شوہر تھا یا پھر کوئی اور تھا؟ زرینہ آج تک اس بات کو نہیں سمجھ پائی، لیکن وہ جو بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اور آج سالوں بیت گئے لیکن زرینہ نے اپنے شوہر کے قبر پر جانا آج تک نہیں چھوڑا۔ زرینہ آج تک اپنے شوہر کو نہیں بھول پائی۔ وہ خوش ہے اس کے شوہر کی آخری نشانی یعنی کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ میں ہے۔ تو دوستو، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، ملیں گے آپ سے ایک ایسی ہی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔